میں نے یہ خان صاحب کے لیے یہ ایک نظم لکھی ہے تاکہ عوام صحیح پہچان کر اور ووٹ کو عزت دے، تو میں آپ کے سامنے یہ نظم رکھوں گی۔ اے میرے پاکستانوں اس خان نو پہچانو، اے میرے پاکستانوں اس خان نو پہچانو، جڑا پی ٹی آئی دا بانی ہے اے نسلی پاکستانی ہے، اے میرے پاکستانوں اس خان نو پہچانو۔ تسی جان دے او سارے اے دشمن نو للکارے، میدان دے وچ للکارے، عوام دے وچ للکارے، اقوام دے وچ للکارے، اندے پاکستان دے بارے ہن خالی نہیں جے نعرے، اے میرے پاکستانوں اس خان نو پہچانو، اے میرے پاکستانوں اس خان نو پہچانو۔ اے ملک دے حکمرانوں میرے پاکستان نو جانو، اے ملک دے حکمرانوں میرے پاکستان نو جانو، مہنگائی بوئے بہ گئی ہے عوام پسکے رہ گئی ہے، مہنگائی بوئے بہ گئی ہے عوام پسکے رہ گئی ہے، مزدوری اج بھی نہیں ملنی اے جاندی شام کہہ گئی ہے، اے میرے پاکستانوں اس خان نو پہچانو، اے میرے پاکستانوں اس خان نو پہچانو۔ اے نام علادہ لیندا اے دشمن نو گل کہندا اے، اے نام علادہ لیندا اے دشمن نو گل کہندا اے، ہے حق ہمارا آزادی، ہے حق سب دا آزادی، اے میرے پاکستانوں اس خان نو پہچانو، اے میرے پاکستانوں اس خان نو پہچانو۔ میرا پاکستان اج کلا ہے اندا وارث ہونتے اللہ ہے، میرا پاکستان اج کلا ہے اندا وارث ہونتے اللہ ہے، لا الہ دا نعرہ لاؤ ہن مل کے سارے آؤ، میرا پاکستان بچاؤ میرا پاکستان بچاؤ، اے میرے پاکستانوں اس خان نو پہچانو، اے میرے پاکستانوں اس خان نو پہچانو۔ غریب دی سندا کوئی نہیں انصاف ملدا کوئی نہیں، غریب دی سندا کوئی نہیں انصاف ملدا کوئی نہیں، اے ملک دے تحت نشینو حق سب نہ چھینو، میرا حق نہ چھینو، اے میرے پاکستانوں اس خان نو پہچانو، اے میرے پاکستانوں اس خان نو پہچانو۔ اے پی ٹی آئی جدو آوے گی انصاف نو لے آوے گی، مہنگائی بھی مکاوے گی، اے میرے پاکستانوں اس خان نو پہچانو، اے میرے پاکستانوں اس خان نو پہچانو۔ جو کہ سر نے مجھے موقع دیا میں یہ نظم آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اس لیے میں جناب سر اظہر صدیق کے صاحب کے لیے بھی یہ کچھ اشعار بولنا چاہتی ہوں۔ خبروں والے جب بھی ان سے ادھر ادھر کے سوال کرتے ہیں، خبروں والے جب بھی ان سے ادھر ادھر کے سوال کرتے ہیں، دلائل کے ساتھ ان کا برا حال کرتے ہیں، ملے اگر کیس انہیں کسی غریب کا، ملے اگر کیس انہیں کسی غریب کا، محب وطن ہونے کا وہ خیال کرتے ہیں، محب وطن ہونے کا وہ خیال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 15 جنوری بروز پیر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ جو آج کی تازہ ترین خبریں یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے، جو میں نے کل بھی کہا تھا اور دن میں بھی کہا تھا، کہ لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست واپس دے دی ہے۔ یہ کسی کے منہ پہ تماچا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ایک آسن فیصلہ ہے ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ علامہ مسعود الرحمان کے قتل میں ملوث جو ہے ملزم 3 ملزمان گرفتار ہو گئے۔ شہزاد فاروق مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے۔ آصف اللہ زرداری کے خلاف 2 حریف دستبردار۔ لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور جو لفظ کا ہے نکاح کا جو کیس ہے، بشرا بی بی نے عدت والے معاملے میں ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے، اور پی ٹی آئی کے رکن ممتاز مصطفیٰ کو الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس جاری ہو گیا۔ نوٹس ملیا، کچھ نہیں ہوا، یہ چھوڑیں ان چیزوں کو، لیکن آپ کو اتنا بتا دیں 3 امیدوار جو ہے نا، اورنگزیب خان کھچی، سابق وزیر جہانزیب خان کھچی، اور سابق ایم پی اے امیدوار حلقہ پی پی 236 علی رضا خاقوانی کو
चौक मेतला में कैंपेन के दौरान गिरफ्तार कर लिया। साबिक MPA और PTI का टिकट होल्डर 79 तहसील से जो हैं असगर खान लाठरी के घर गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापा मारा तो उसका ख़ानदान को कोई घर पर मौजूद नहीं था। ये हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड। ये मौका दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साफ शफाफ इलेक्शन करने के लिए। मौका था हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास कि जो इल्ज़ामात आ रहे थे और जो बातें हो रही थी वहाँ अपने आप को शफाफ करवा सकती थी, लेकिन शायद ये मौका लिया नहीं गया। इलामा मसूद रहमान जो मेन बात मैंने करनी है वो मैंने बात करनी है लेवल प्लेइंग फील्ड की, और बहुत ज़बरदस्त बातें हैं उसके अंदर। कत्ल में मुलव्वस 3 मुलजमान गिरफ्तार हो गए और फुटेज की तरफ से ये निशानदेही की गई थी। यहाँ अगर आप समझें बात को, जो मंडी बहाउद्दीन और कोई एक मुलजिम मंडी बहाउद्दीन, एक रावलपिंडी और एक इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया, कलअदम तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं। बताने का मकसद ये है कि अगर पुलिस चाहे तो ऐसे लोगों तमाम को पकड़ सकती है, अगर नहीं तो फिर आंखों सामने रखकर पट्टी भी बंद कर ली जाए, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मरियम नवाज शरीफ के मुकाबले में अबाद फ़ारूक जो है वो NA 119 से ट्राई साइकिल के निशान पर मरियम नवाज के सफदर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। सरम जावेद लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो सरम जावेद भी मुकाबले में होती, पर ऐसा नहीं हो सका। और NA 207 शहीद बेनज़ीर आबाद के रिटर्निंग ऑफिसर सुभाष चंद्र ने बताया है कि साबिक जो सदर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जो हरीफ GDA के सैयद जाहिद हुसैन शाह मुकाबले से दस्तबरदार हो गए। रिटायर्ड हट कहते हैं या रिटायरमेंट ले ली है, ये सिर्फ आपके हवाले से बताने की बात है। यानी इलेक्शन की गहमा गहमी जा रही है। अब लग ये रहा है कि इलेक्शन जो है वो होकर रहेगा। आपको पता है कि तहरीक जो सेनेट की जो करारदाद है इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जी इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। तो ये मैं अब ख़बर आपको दे सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान से निकालने के बाद इलेक्शन अब वक्त पे हो रहे हैं। यानी ये जो अब मैं अगर मुझसे पूछते हैं, मैं आपको पहले कह बैठा हूँ, मैं आज भी समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो है ये अब वक्त पे नहीं होने चाहिए, इलेक्शन को डिले होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात अपने इलेक्शन कराए, बल्ला वापस आए और उसके बाद उनके कैंडिडेट आए, वरना बड़े मसाइल रहने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वापस ले ली है। क्यों वापस ले ली है? तो आप जो सबसे अहम जो बात था कि बल्ला ले लिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड तो रही नहीं है। तो उस लेवल प्लेइंग फील्ड को सामने रखते हुए बाकी क्या रह कर देखना है, उसे मिलना क्या है, इसीलिए ये बेहतरीन एक फ़ैसला है जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया। और अच्छा हो गया कि इसमें सरदार लतीफ़ खोसा साहब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे और 3 रुकनी बेंच, चीफ जस्टिस साहब जस्टिस साथ मौजूद थे, जस्टिस मज़हर अली मज़हर, मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुशर्रत अली साहिबा। और इस पर चीफ जस्टिस ने कहा केस चलाना चाहते हैं चलाएं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि उन्हें हदायत मिली है दरख्वास्त वापस ले लें। आपके 13 जनवरी के फैसले से हमारे कितनी 230 से ज़ायद नशिस्तें वापस होगी। कितनी मैं कह रहा हूँ 230 से नशिस्तें वापस हो गई, छीन ली गई। हाँ, हम आपके पास लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। 13 जनवरी की रात 11:30 बजे फैसला सुनाया गया जिसे PTI का शराजा बिखर गया। बात गलत नहीं है, जो बात ठीक ही है। हम क्या तवक्को करें कि हमें लेवल भी मिलेगी? आपके पास आइन के आर्टिकल 187 के तहत इख्तियार है। हम आपकी अदालत में ये केस नहीं लड़ना चाहते। और उम्मीदवारों को किसी को डोंगा, किसी को गिलास दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा आपने फैसला मानना है, माने नहीं मानना तो आपकी मर्जी। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त यूँ वापस ले ली। इस बुनियाद के ऊपर जो है वो दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मुशर्रत अली साहिबा ने एक स्टेज पे बताया कि आप बता रहे थे कि आपने किसी जमात से इत्तेहाद किया है। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि मैं वही तो बता रहा हूँ कि हमें इत्तेहाद भी नहीं करने दिया गया। और इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, इलेक्शन कमीशन पार्टी के पीछे भाग रहा है, इलेक्शन कमीशन को दूसरी जो बातें नज़र नहीं आ रही है। सवाल ये है मोहतरमा लाली साहिबा, ज़रा साहब यहाँ ये जो कुछ हो रहा है आप लोगों के सामने, जिसने बार बार कहा कि दिखा दें
انٹرا پارٹی الیکشن کا ہونا دکھا دے آپ کو فیصلہ پسند نہیں تو کچھ نہیں کر سکتے. لیول پلینگ فیلڈ پر عدالت نے حکم جاری کیا تھا تو عدالت حکم دے سکتی ہے لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور بیرسٹر گوہر کے معاملے میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس اہلکار معطل ہو گئے. ہمارا عام انتخابات قوانین کون سے قانون کون سے آئین اور قانون کی باتیں یہاں ہو رہی ہیں. یہاں سارا کچھ دیکھ رہی ہیں جس طرح ہو رہا ہے. اور پی ٹی آئی کی درخواست پر 12 دن میں تاریخ مقرر کی گئی. الیکشن کمشنر کہتا رہا پارٹی انتخابات کرائیں لیکن نہیں کرائے. کسی اور سیاسی جماعت پر اعتراض ہے یا تو درخواست لے آئیں. اب یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ ہم اس کو اس کانٹیکس میں لے کے جائیں. آرٹیکل 218(3) بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے. الیکشن کمیشن کا کام صاف شفاف الیکشن کرانا, کرپٹ پریکٹسز کو روکنا ہے, لیکن نہیں روکا گیا. یہاں اب کوئی ڈاؤٹ رہ گیا کہ کیا پروفیسر سکینڈر کے ساتھ کیا ہوا. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا, اتنی انتخابی نشان پہ الیکشن لڑنا. لوگوں کو عمران خان باہر ہوتے تو حالات کچھ اور ہونے تھے. عمران خان کے اندر ہونے کی وجہ سے کئی فیصلے سامنے نہیں آ سکے ہیں. اب آج میں نے کہا تھا کہ ملاقات کے کانٹیکس میں, لیکن I'm not feeling well. اور جو حالات اب پارٹی پالیسی جو ہے وہ پارٹی پالیسی اب آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہوگی کہ اس پارٹی پالیسی کے مطابق اب کیا ہونا ہے. اور وہ پارٹی پالیسی اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو بڑی محنت کرنی پڑنی ہے آپ کو اس الیکشن میں. بشرا بی بی نے عدت نکاح میں خارج کرنے کی درخواست کو کویشمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اور یہ اب اصولی طور پر یہ بنتا ہے. یہ درخواست قابل سماعت ہی نہیں ہے. پھر اس کا کانسیکوینس بتا دینا کوئی ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے. یہ کیس بنتا ہی نہیں. ٹرائل کورٹ کا بھی کیس سننے کا دائرہ اختیار نہیں ہے. اور سابق شوہر خاور بانکا نے مذموم مقاصد بدنیتی کی بنیاد پر یہ مقدمہ من گھڑت بنیاد پر مقدمہ درج کرایا گیا ہے کہ انہوں نے 14 نومبر 2017 کو طلاق دی. خاور مانکا نے 15 اپریل 2003 کو دیکھ رہے ہیں زبانی طلاق دے دی, طلاق ہوگی نا, یہ ہمارا دین ہے اور شرع ہے ہماری اس حوالے سے. اور وہ اپنی جو ہے نا بی بی بشرا جو ہے اپنے والدہ کے گھر منتقل ہو گئی. 1 جنوری 2018 کو بانی پی ٹی آئی سے شادی تک والدہ کے گھر وہ قیام رہی. اور ایڈیشن سین جج وید 11 جنوری کا جو طلبی کا حکم نامہ ہے نا وہ کالعدم قرار دیا جائے. یہ اصولی طور پر یہ مذاق ہے. یہ والا کا کیس اگر عدت کا کیس اگر آپ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حالات واقعات کیا ہیں. اور استارے دہشت گردی, آخر میں صرف ایک بات میں آپ کو کہتا چاہوں, استارے دہشت گردی پنڈی 9 مئی کے مقدمہ کی سماعت جاری ہے. اور پولیس نے شیخ رشید کی گرفتاری مانگ لی ہے. اور اب یہاں شیخ رشید نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جناب وہ گرفتاری ہے. شیخ رشید نے بڑے آسان طریقے سے لڑا. یہ معاملہ دیکھا تھا, اس میں پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ شیخ رشید کے ساتھ کھڑے رہتے. یہ میری ایک ذاتی رائے ہے, پارٹی پالیسی اپنی طور پر ہے. شیخ رشید نے جس طرح بھی حالات تھے, جیسے بھی واقعات تھے, بڑی مشکل سے وقت گزارا. اس فسائیت کے دور میں کھڑے رہنا ہی بڑی بات ہے, اور شیخ رشید اپنی جگہ پر کھڑا. پروگرام کے شروع میں آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت پنجابی میں نظم سنی ہوگی. یہ عمران خان کے چاہنے والی نے بڑی دور سے میرے دفتر آئیں, بیٹھ کر سنائی, اور میں نے ٹویٹ کر دیا. آپ نے شروع میں ہی وہ سن لی ہوگی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.